محترم سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے روحانی سفر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ایک سادھارن مرید کو مرشد کامل کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ سفر صرف علم کا نہیں بلکہ نفس کو مٹا کر اللہ کی رضا میں فنا ہو جانے کا سفر ہے۔ آئیے غوث اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ مرید سے مرشد کامل تک کا سفر۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الفتح الربانی میں فرماتے ہیں، مرید سے مرشد بننا محض ایک لقب کی تبدیلی نہیں بلکہ یہ ایک ایسے وجود کا نام ہے جو مٹ کر دوسرے وجود میں ڈھل جائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ولایت اور مریدی کا راستہ کال باتوں سے نہیں بلکہ حال روحانی کیفیت سے طے ہوتا ہے۔ جب تک مرید اپنے نفس کی قید میں ہے وہ مرید ہے، اور جب وہ نفس سے آزاد ہو کر اللہ کے رنگ میں رنگ جائے تب وہ رہنمائی کے لائق ہوتا ہے۔ مرشد بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مرید اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دے۔ آپ فرماتے ہیں، اے سالک، تو اپنے نفس کے لیے مردہ ہو جا، اپنی خواہش کے لیے مردہ ہو جا اور اپنے ارادوں کے لیے مردہ ہو جا۔ جب تو اپنے نفس سے فنا ہو جائے گا تو اللہ تجھے اپنی صفت حیات سے زندگی عطا فرمائے گا اور تم مراد کے درجے پر فائز ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی کوئی پسند یا ناپسند باقی نہ رہے۔ ایک مرید اس وقت تک مرشد نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اپنی بڑائی یا میں کا احساس باقی ہو۔ دوسرا مرحلہ، شریعت کا میزان۔ غوث اعظم کے نزدیک شریعت وہ میزان ہے جس پر ہر روحانی حالت کو پرکھا جاتا ہے۔ مرشد بننے والے مرید کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہو، اس کا باطن اللہ کی یاد سے معمور ہو، وہ حلال اور حرام کے فرق سے واقف ہو۔ تیسرا مرحلہ، آزمائش اور استقامت۔ مرشد بننے سے پہلے مرید کو سخت آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری اور کبھی لوگوں کی ملامت کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب مرید ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے شکوہ نہیں کرتا تو اللہ اس کے سینے کو معرفت کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مرید کا باطن روشن ہوتا ہے۔ کوئی بھی سچا مرید اپنی مرضی سے مصلی پر نہیں بیٹھتا۔ جب اس کا تزکیہ مکمل ہو جاتا ہے تو اسے اپنے مرشد کامل کی طرف سے اجازت یا خلافت ملتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ اجازت اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ اب یہ شخص دوسروں کے روحانی امراض کا علاج کرنے والا طبیب بن چکا ہے۔ محترم سامعین کرام، غوث اعظم مزید فرماتے ہیں، جس مرشد کے پاس اپنے شیخ کی اجازت نہیں، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بنا بلائے کسی کی مہمان نوازی میں چلا جائے۔ مرشد کی صفات۔ جب مرید مرشد بن جاتا ہے اس میں اللہ کی صفات کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ صفات ستاری، وہ مریدوں کے عیب دیکھ کر انہیں چھپاتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے۔ صفت شفقت، وہ مریدوں پر اپنی اولاد سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اور صفت بے نیازی، وہ مریدوں کے مال و زر سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی تربیت کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سرکار غوث اعظم کا پیغام بالکل واضح ہے۔ پہلے مرید بنو تاکہ مرشد بن سکو، پہلے مغلوب بنو تاکہ غالب ہو سکو، پہلے خاموشی سیکھو تاکہ تمہاری بات میں تاثیر پیدا ہو۔ جو مرید اپنے شیخ کی خدمت میں مٹ گیا وہی کل کائنات کے لیے ہدایت کا سورج بن کر ابھرا۔ اپنے دل کو ایک گھر بناؤ جس میں اللہ کی سوا کوئی نہ ہو، پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں کس طرح خلق خدا کا مرجع و ملجا بنا دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، دین حق، اولیاء اللہ اور صوفیزم پر اسی طرح کی انفارمیٹیو لانگ اینڈ شارٹ ویڈیو پانے کے لیے
آپ اپنے چینل وائس آف صوفیہ کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب تو کر ہی لیں۔ ملتے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔